الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد ہر قسم کی تمام تعریف حمد و ثناء کبریائی اور عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد گزشتہ مجلس میں ہم بات کر رہے تھے مومن کے سفر آخرت کے بارے میں، اور ہم اس میں مومن کی موت کا حال سن چکے تھے، قبر میں اس سے جو سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد مومن کا کیا حال ہوگا یہ بھی ہم سن چکے تھے۔ یہ آواز آخر تک آ رہی ہے؟ آخر پہ آواز نہیں آ رہی تو آگے آ جائیں، کرسی خالی ہے، آپ آگے آ جائیں۔ کیوں جی عبدالعلیم بھائی، آگے خالی ہے نا جگہ، تو آگے آ جائیں۔ جی تو اب تو آواز صحیح آ رہی ہے۔ تو مومن کی موت کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سن چکے تھے۔ قبر میں جو سوال جواب ہیں، اس کے بعد مومن کے لیے جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم حدیث سن چکے تھے، اس کو دہرا کے ہم آگے چلتے ہیں۔ مومن کے لیے قبر میں بستر یفرش لہو فراش من الجنہ، جنت سے اس کے لیے بستر بچھونا نیچے بچھانے کے لیے ہوگا، وہ لایا جائے گا، اور مومن کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ کہاں پہ ہے؟ قبر میں ہے، اور اس کے لیے ایک دروازہ یا ایک کھڑکی جنت سے کھول دی جائے گی، اور جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی رہے گی، اور اس کو جو جنت میں اس کی جگہ ہے وہ دکھائی جاتی رہے گی۔ بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ صبح و شام اس کو دکھائی جائے گی، اور جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی۔ جنت کی نعمتوں میں سے قبر کی نعمتوں میں سے جو چوتھی نعمت کہ اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ پانچویں چیز جو قبر میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہوگی کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، اللہ کی رضوان، اور اسی طرح اس کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی، اور وہ جنت میں جانے کا اشتیاق رکھے گا، قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ چھٹی چیز جو قبر میں ایک مومن کے لیے ہوگی انعام، اللہ کی نعمت، وہ جو جہنم میں اپنی جگہ کو دیکھے گا۔ ہم پچھلی بار بات کر چکے تھے کہ ہر ایک شخص کے لیے جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں بھی جگہ ہے، جہنم میں بھی جگہ ہے۔ تو مومن کے لیے جو جگہ جہنم میں تھی اور جس کے بدلے میں اس کو جنت میں جگہ اللہ نے عطا کی ہے اس کے عمل کی وجہ سے، اپنے فضل و کرم سے، تو اس کو قبر میں جو جگہ وہ دیکھے گا، اپنی جہنم میں جو جگہ دیکھے گا، اس سے بچنے کی وجہ سے جو خوشخبری اس کو ملے گی، اور جو جنت میں اس کو جو ٹھکانہ ہونا ہے اس کا سرور، اس کی خوشی، اس کی لذت بھی اس کے ساتھ رہے گی۔ اور
قبر میں جب یہ ساری نعمتیں اس کو ملیں گی تو اسے کیا کہا جائے گا کہ تو جیسے دلہن خوشی سے سکون سے شادی شدہ جوڑا جو سوتا ہے تو ایسے سکون اطمینان سے سو جا، راحت کے ساتھ، نوم کا نومۃ العروس حدیث کے لفظ ہیں۔ تو یہ راحت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، آسانی کے ساتھ تشبیہ کی ہے۔ اور حدیث میں ایک اور جو چیز آتی ہے کہ اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا، قبر کو منور کر دیا جائے گا۔ تو کسی کی میت کے لیے جو جنازے میں دعائیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے نا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اللہ جس کو ہم نے داخل کیا، یعنی جہاں وہ داخل ہو گیا، قبر ہے جو، اس کو وسیع کر دے۔ تو یہ میت کے لیے دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے لیے نعمتیں ہیں جو کہاں پہ ہیں، اس کے لیے قبر میں ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی جو ہے تھوڑا سا واضح کر لیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، شاید آپ نے نہ بھی سنا ہو ان کے بارے میں، جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ایسے بندے سے کبھی سامنا ہو جائے تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا اور قبر بھی نعمتیں بھی ہیں۔ اور ہم نے یہ بات کس سے سنی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور احادیث میں اس چیز کا واضح ذکر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا میں ایک واقعہ سنا کے ساتھ کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کہ میں نے ان سے بات سنی، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے کہ علاقے میں وہ عذاب قبر کا انکار کرتے تھے، تو ان کے ایک جو ہے بڑا، جیسے مولانا ہوتے ہیں ایسے ان میں سے ایک بڑا آدمی تھا، تو ایک سادہ سے صاحب اس کو سمجھانے کے لیے چلے گئے۔ سمجھایا کیسے؟ جا کے سوال پوچھا ایک عام لوگوں میں سے، کوئی عالم بھی نہیں، ایک عام لوگوں میں، کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ مجھے سنا دیں۔ ترجمہ نہیں آتا، حدیث نمبر بتایا، ان صاحب نے وہ صحیح بخاری کھولی، وہ حدیث پڑھی، اور اس حدیث میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، آخر تک۔ تو پہلی چیز جب ترجمہ کیا انہوں نے، کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے، مولوی صاحب اگر آپ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ چپ ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ساتھ میں وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یہ تو قرآن میں ثابت ہے نا، اور قرآن مجید بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ جیسے قرآن آیا ہے ویسے ہی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا قبر کا معاملہ۔ قبر کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن مومنوں کا حال کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں بہت جگہ اس حوالے سے بیان ہوا، قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کیسے قائم ہوگی، کیسے آسمان کے دروازے، آسمان کو کھول دیا جائے گا جیسے دروازے کھلتے ہیں، جیسے سورہ النبا میں ہے، پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہیں پہ قرآن میں ہے کہ پہاڑ ریت کی طرح ذروں میں بدل جائیں گے، روئی کی طرح دھن دیے جائیں گے، مختلف جگہ پہ قیامت کا ذکر ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ النبا، سورہ النبا جو ہے اس میں قیامت کا ذکر ہے، القیامہ، الواقعہ، یوم القیامہ، یوم الآخرہ اور یوم التغابن، اور بہت سارے نام ہیں قیامت کے، اور قیامت کی ہولناکیاں ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن جو تکلیفیں ہوں گی یا جو سختیاں ہوں گی، جیسا کہ سختیوں میں سے ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے پسینے میں ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کتنا ڈوبا ہوگا؟ اپنے اعمال کے لحاظ سے، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا زیادہ، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنی پنڈلیوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی ناف تک، کوئی اپنے سینے تک، کوئی اپنی کانوں کی لو تک، اپنے پسینے میں قیامت کے دن ڈوبا ہوا ہوگا۔
یہ تو ان کا ذکر ہے کہ جو گناہ گار تھے. مومنوں کے لیے جیسے حدیث میں ذکر ہے کہ ان کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، سورہ عبس وتولی، مشہور سورت ہے. اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ کھلکھلا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ جس کو کوئی خوشخبری ملتی ہے نا اور کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، تو مومنوں کے چہرے ایسے ہوں گے اس وقت. اور اسی طرح سورہ الغاشیہ بڑی مشہور صورت ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو گناہ گار ہیں، پریشان حال ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے اور بوجھ اٹھائے ہوں گے اپنے گناہوں کا. اور دوسری طرف وہ بھی ہوں گے قیامت والے دن کہ جو خوش ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی، ان کے لیے قیامت کے دن آسانیاں ہوں گی. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سورہ الغاشیہ میں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کہ مومن قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا، ان کے چہروں سے ان کے اوپر جو نعمتیں ہونے والی ہیں نظر آ رہی ہیں، نعمتوں میں ہوں گے، راضی ہوں گے اپنے رب پہ. اور پھر ان کے لیے جنت میں جو خوشخبریاں ہیں ان کا ذکر ہے. تو قیامت کے دن مومن ان کے لیے آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ وہ خوشی، وہ نعمتوں کا اثر، وہ آسانیاں ظاہر ہو رہی ہوں گی، خوش ہوں گے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور منظر بیان ہوا کہ مومن جب مومنوں کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال ہے، پڑھو اس کو. سب کو دکھاتے پھر رہیں گے. اب یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ہم اس پہ غور کرتے ہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک گناہ لکھتے ہیں، قلم ان کے پاس ہوتا ہے. یہ بھی پتہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ نہیں لکھتا، لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو لکھ لیتا ہے. اب جب فرشتہ کچھ لکھ لیتا ہے، کیا رشوت دے کے اسے تبدیل کروا سکتے ہیں؟ جی، کوئی لالچ دے کے اس کو لکھ رہا ہے، اسے روک سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے کہ ہم، یا وہ لکھ لے تو وہ چلان کی کاپی ہم لے لیں اس سے؟ ممکن ہے. دنیا میں سفارش چلتی ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی طریقہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں تو دنیا میں توبہ اس کو مٹا سکتی ہے، توبہ کر لیں. لیکن دنیا سے جانے کے بعد، یعنی جب بندے کو موت آ گئی، اور یہ حدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اسی طرح کے الفاظ اسی معنی میں احادیث میں ملتے ہیں کہ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا وقت ہے، حساب کتاب نہیں ہے. وغداً حساب ولا عمل، کل حساب کتاب ہوگا، عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ جو آج ہے جس میں ہم عمل کر سکتے ہیں، جس میں فرشتے لکھتے ہیں، یہ کب تک وقت ہے؟ جی، اور جیسے ہی زندگی ختم پھر اس کے بعد موقع ہوگا. قیامت کے دن جو دنیا میں نافرمانی میں وقت گزار رہے ہیں ان کے حالات بیان کرتے ہوئے، ہم اصل تو مومن کے حالات بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی یاد دہانی کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ منظر بیان ہو کہ اس دن مجرم کس حالت میں ہوں گے، ناکسو رؤوسہم، اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہمیں لوٹا دیا جائے، نعمل صالحا،
ہمیں پتہ چل گیا ہے واپس جائیں گے نیک عمل کریں گے، لیکن واپس بھیجا جائے گا نہیں بھیجا جائے گا۔ تو مومن اس کا نامہ اعمال اس کے پاس ہوگا، بندے کو خوشی ملتی ہے سب کو بتاتا ہے، فیل ہو تو چھپاتا ہے، ملازمت چلی جائے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، لیکن اگر تنخواہ بڑھ جائے تو خوش ہوتا ہے، سب کو بتاتا ہے میرے پاس یہ ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، مومن کی حالت یہ ہوگی، ہاں اقرؤ کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال ہے، پڑھو۔ کہیں پہ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اور پھر احادیث میں اس کی وضاحت کے ساتھ، جیسے سورہ سجدہ میں بیان ہوا کہ مومن ان کے ساتھ نور ہوگا، اور بہت سارے اعمال احادیث میں بیان ہوئے کہ جن اعمال میں مومن کے لیے بتایا گیا کہ اتنا اس کے ساتھ نور ہوگا، جیسے سورہ بقرہ جو پڑھتا رہا، سورہ آل عمران پڑھتا رہا، تو وہ نور اس کے ساتھ نور کی شکل میں موجود ہوں گے۔ اور یہ صورتیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں اس بندے کی طرف سے اللہ کے ساتھ سامنے دلیل پیش کریں گی، یا اللہ یہ ہمیں دنیا میں پڑھتا رہا، اللہ تو اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو مومن کا یہ ہوگا مقام جنت کے دن، سایہ عرش کے نیچے ملے گا۔ اور وہ دن، قیامت کا دن، جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے تو مومن کو پانی کہاں سے ملے گا؟ حوض کوثر سے۔ اور حوض کوثر جو بندہ اس سے ایک بار پانی پی لے گا، قیامت کا پورا دن جو 50,000 سال کا ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں ملے گی۔ پانی کہاں سے پی لے گا؟ حوض کوثر سے پی لے گا۔ جو ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے ان کو پیچھے کر دیں گے۔ تو قیامت کے دن کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ عرش، مومن کے لیے عرش کا اس کو سایہ ملے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پینے کے لیے حوض کوثر سے پانی ملے گا، اور اس کے علاوہ کوئی پانی کے پینے کے لیے نہیں ہوگا۔ پھر جیسے مختلف اعمال کے حساب سے قیامت کے دن مختلف انعامات اور بھی ذکر ہیں، جیسے حافظ قرآن کے والد کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے، ان کے لیے ممبر لائے جائیں گے نور کے، اور ان کو جنت کی پوشاکیں پہنائی جائیں گی، تاج پہنائے جائیں گے۔ یہ تو اس کے والدین کے لیے ہے، اس کے لیے کیا اعزاز ہوگا، کیا اکرام ہوگا۔ پھر جب سوال جواب شروع ہوگا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام ملے گا، جو وہ سفارش کریں گے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو جنت میں بھی مومن، قیامت کے دن بھی مومن کے لیے بہت ساری نعمتیں ہوں گی، بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ پھر اب قیامت کے دن کے بعد جو اگلی منزل ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ قیامت کے دن اب حساب کتاب جب ہوگا تو کچھ مومن تو وہ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ مومن وہ کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء، جو غریب لوگ ہوں گے، فقیر ہوں گے، وہ باقیوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ محدثین اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہوگا ہی نہیں، حساب کتاب کتنا دیں گے۔ اب جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا وہ حساب کتاب دینا ہے، جس کے پاس جتنا تھوڑا ہے، اب جس کی دن کی پوری جو ہے وہ سیل ہی 100 روپیہ ہے یا 100 ریال ہے، اس کو حساب کرنے میں آسان ہے۔ اب جس کی ہزاروں میں ہے تو اس کے حساب مشکل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو فقیر ہیں، وہ فقراء جو ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل چلے ہو جائیں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے، جیسے 70,000 کا ذکر ہے، اور پھر احادیث میں اس کی جو ہے مختلف الفاظ ہیں، وضاحت ہے کہ ان میں سے 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 یا مزید بھی کچھ ہے۔ تو یہ گروہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، اور پھر وہ جو 500 سال پہلے باقیوں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ حساب کتاب کے بعد اب اگلا مرحلہ ہوگا پل صراط کا، اور پل صراط سے بھی ہر کسی کو گزرنا ہے۔ وہی اپنے ایمان نیکیوں کے حوالے سے مومن
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے، پل صراط کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ پل صراط کتنا بڑا ہوگا، کسی کو پتہ ہے؟ جب سب لوگوں نے گزرنا ہے تو بڑا بھی ہونا چاہیے نا، کتنا بڑا ہوگا؟ جی نہیں آپ ابھی رہنے دیں، آپ کو صحیح، ہاں اور کتنا بڑا ہوگا، کتنا چوڑا لمبا ہوگا پل صراط؟ کسی بھائی کو پتہ ہے کتنا کلومیٹر لمبا ہوگا، چوڑا کتنا ہوگا؟ نہیں پتہ، یہ جو پتہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کچھ مومن ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار میں گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے پل صراط سے گزرنے والے جو گھسڑ گھسڑ کے گزریں گے۔ مختلف حالات ذکر ہوئے، تو ایمان کے حساب سے ہے مومن ہے جو سب سے اعلیٰ مومن ہے بجلی کی رفتار سے، پھر کوئی دوڑ کے گزرے گا، کوئی چل کے گزرے گا، کوئی جو ہے وہ گھسڑ کے گزرے گا۔ اور پل صراط کے دائیں بائیں جیسے ایک حدیث میں ہے صلہ رحمی ہوگی، اس کو گرنے سے، مومن جس نے صلہ رحمی کی ہوگی وہ اس کو گرنے سے بچائے گی۔ تو پل صراط بھی ایک مستقل موضوع ہے، ہم یہ سفر آخرت کے حوالے سے جو چند باتیں تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں، یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ شفاعت ایک مستقل بیان ہے، جنت قیامت کے دن مومن کا حال صرف قیامت کے دن یہ ایک مستقل بیان ہے۔ اس سے پہلے یعنی ہم نے بہت مختصر کیا، موت کے وقت، قبر میں جب سور پھونکا جائے گا مومن کے لیے اس وقت الگ سے آسانیاں ہیں، پھر جب قیامت کا دن ہے حوض کوثر کس کو ملے گا، جو عرش کا سایہ کن کن کو ملے گا، ہم مختصر بات کر رہے ہیں کہ مومن کے لیے یہ آسانیاں ہوں گی، عرش کا سایہ اس کو ملے گا، حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ کچھ مومن ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، کوئی فقراء جو ہوں گے امت محمدیہ میں سے وہ 500 سال پہلے چلے جائیں گے، اور پھر جب پل صراط سے گزرنا ہے تو کچھ ایسے ہیں جو بجلی کی رفتار سے پتہ ہی نہیں، آنکھ پلک جھپکنے کے دوران پار کر جائیں گے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ کچھ ایسے ہیں بجلی کی رفتار میں، کوئی دوڑ کے، کوئی چل کے کراس کریں گے، کوئی گھسڑ کے، کوئی کوہنیوں کے بل چل کے کراس کریں گے، اور صلہ رحمی اور بعض اور نیکیوں کا ذکر ہے جو پل صراط کے دائیں بائیں ہوں گے جو اس کو بچا لیں گے۔ اور نبی علیہ السلام پل صراط کے دوسری طرف کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو جنت میں بھیج دی جائیں گے۔ اور جنت میں پھر جب داخلے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے کس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور دربان کہے گا کہ کون؟ نبی علیہ السلام بتائیں گے کہ میں محمد ہوں، تو وہ کہے گا مجھے آپ کے آنے پہ کہا گیا تھا کہ جنت کا دروازہ کھولیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے، میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر تو بھی ان میں سے ہوگا۔ اور پھر عشرہ مبشرہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اولین جنت میں جانے والوں میں ہوں گے۔ اب جب مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمارے پاس تقریباً 10-12 منٹ ہیں، تو جنت کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں جنت میں داخل ہونے۔ اس سے پہلے کی جو مراحل ہیں ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ موت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر موت نکلنے کے بعد جنازے تک کا جو وقت ہے، جیسے ہم نے حدیث سنی تھی پچھلی بار کہ مومن کیا کہے گا؟ مجھے لے کے جاؤ۔ پھر جنت میں قبر میں سوال جواب ہوں گے، اور مومن اس کا صحیح جواب دے گا، اور اس کے لیے قبر میں نعمتیں ہوں گی، جنت کا لباس، جنت کا بستر، جنت سے دروازہ کھولا جائے گا، جنت کی ہوائیں اس کے لیے آئیں گی۔ یہ بعض احادیث میں لفظ ہیں جنت کی سے کھڑکی کھولی جائے گی، ایک ہی بات۔ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، قبر کو روشن کر دیا جائے گا، سور پھونکی جائے گی۔ جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس وقت مومنوں کا حال بھی اعلیٰ ہوگا۔ پھر قیامت کا دن ہوگا جہاں ایک طرف لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، مومن کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد حوض کوثر سے پانی ہوگا، اس میں بھی عرش کا سایہ کس کے لیے ہوگا؟ بہت سارے اعمال ذکر ہوئے جیسے 7 ایک حدیث میں۔ اور پھر جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، پھر فقراء جو ہیں امت کے فقراء یا اہل جنت میں سے یہ 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا، اس سے پہلے وہ صفات کا جو ہے وہ ہے مرحلہ۔ اب پل صراط سے جو ہے وہ کوئی آنکھ پلک جھپکتے ہوئے اتنی دیر میں گزر جائے گا،
اور کوئی جو ہے آہستہ آہستہ گھسٹ کے جا رہا ہے، کوئی دوڑ کے جا رہا ہے، سب اپنے اعمال کے حساب سے ہیں۔ تو کامیاب تو مومن ہوا۔ اور پھر پل صراط کے بعد جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی، نبی علیہ السلام پہلے جائیں گے، اسی طرح پھر مرتبے کے حساب سے جنت میں پہلے جانا ہوگا، اور پھر جنت میں بھی مرتبے ہوں گے، اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے وہ ان کو چشمے سے نہلایا جائے گا، ایک درخت ہوگا اس کے پاس، وہ تالاب ہوگا، اس میں نہائیں گے، اور وہ جو ہے درمیانی عمر ہو جائے گی ان کی، اور خوبصورت ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، جوان خوبصورت ہو جائیں گے، 30 سے 33 سال عمر، اور قد بھی لمبا، اور وہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی۔ اب یہاں پہ مومنوں کی جو سب سے پہلی مہمان نوازی ہوگی، میزبانی ہوگی، وہ مچھلی کے جگر سے ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر بہت ساری نعمتیں ہیں جنت میں، اور احادیث میں اور قرآن مجید میں ان کا الگ الگ مختلف جگہوں پہ ذکر ہے۔ ان میں سے کچھ نعمتیں میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن، سورہ الواقعہ میں کافی تفصیل سے، مومن کی جو خواہش ہوگی، مما یشتہون، جو خواہش ہوگی ان کو ملے گی۔ لحم طیر، پرندوں کے گوشت ملیں گے، اور پھل جیسے وہ چاہے گے، ان طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ مومن کی خواہش ہوگی پھل کھانے کی، تو ایسا نہیں ہے کہ کھجور کے اوپر چڑھ کے اتارے گا، نہیں، بلکہ پھل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، خود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا پھل، اور وہ کھائے گا، اور وہ پھل کھانے سے پہلے اس کی جگہ پہ، ختم ہونے سے پہلے اس کی جگہ پہ اس سے زیادہ لذیذ پھل آ جائے گا۔ بعض پھلوں کے نام تو قرآن مجید میں آئے ہیں جنت کے پھلوں کے، جیسے رمان ہے، یہ انار ہے، جیسے کھجور کا ذکر ہے، یا اور پھلوں کا ذکر ہے، نام تو ہے، لیکن وہ پھل کیسے ہوں گے کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، کسی کے دل پہ اس کا خیال ہی نہیں گزرا، ایسی ہوں گی وہ جنت کی نعمتیں، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ جنت کی مٹی کستوری دنیا کی سب سے اعلیٰ خوشبو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح ملتی ہے کستوری؟ میرے خیال میں ایک قطرہ 1 گرام شاید 1000 ریال کا، مہنگی ترین اصل کستوری جو خوشبو، اصل کستوری جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے، مہنگی ترین دنیا کی خوشبو ہے۔ اور جنت کی مٹی یہ کستوری ہوگی، زعفران ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ زعفران تو سب کو پتہ ہوگا، وہ کچھ گرام ملتا ہے، شاید 5-10 ریال کا، وہ جو ہے وہ 2 گرام کا یا 5 ریال کی ڈبی ہوتی ہے، کتنے ریالوں کی ملتی ہے۔ اور یہ جنت کی مٹی ہوگی۔ اب جہاں پہ مٹی ایسی ہوگی تو گھر کیسے ہوں گے، اور جن کے لیے وہ گھر بنائے گئے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اب جنت کی یہ مٹی ہے، اور جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ سارے کے سارے درخت پھل والے ہوں گے، اور ان کے جو خوشے ہیں، جو پھل لگے ہوئے ہوں گے، قطوفها دانیہ، قریب ہوں گے، آرام سے بندہ لے سکے گا جتنے بھی پھل ہیں جنت کے۔ اور درخت بڑے بڑے ہوں گے، 100 سال تک ان کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنے لمبے درخت۔ 100 سال سے مراد کیا ہے؟ مسافت، اتنی مسافت چلنے سے بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مومن کی منزل ہے، یہ جہاں پہ مومن نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہم تو دنیا کی زندگی میں جب کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت تک۔ وہ ہمیشہ کب تک ہوتی ہے؟ وہ کبھی 1 منٹ بھی نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کبھی 10-20 سال ہو جائے، 30 سال ہو جائے۔ کہتے ہیں نا ہمیشہ کا لفظ بولتے ہیں، لیکن جنت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ حقیقت میں ہمیشہ کی ہے، اس کو گن ہی نہیں سکتا بندہ۔ تو وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس منزل یا اس ہمیشہ رہنے کی جو جگہ ہے، اس کو عربی میں مستقر کہا گیا۔ مستقر اور مستودع 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک وہ جگہ جس کو آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، اور مستقر جس میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جنت بندے کے، مومن کی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ وہاں کی مٹی کا حال یہ ہے کہ وہ کستوری اور زعفران کی ہے،
اور اس میں جو جنت میں مومن کے محل، اس کے جو گھر ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ ان کا گارا سمجھتے ہیں آپ سب ساتھی؟ اینٹیں جوڑنے کے لیے جو بیچ میں لگاتے ہیں، امیزہ بناتے ہیں نا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، سیمنٹ اور ریت وغیرہ کا. تو جنت میں جو مومنوں کے گھر ہیں ان کا گارا یا وہ امیزہ یا مثالہ جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ کس چیز کا ہوگا؟ کستوری کا. اور اس کی اینٹیں ایک سونے کی اور ایک چاندی کی ہوں گی. بندہ وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں سونے کی، کسی نے پیسے جمع کرنے ہو تو وہ لیتے ہیں کچھ 2-4 گرام کی. وہ ایک چھوٹی سی اینٹ لینے کے لیے کتنے محنت کرنی پڑتی ہے. اور جنت میں مومن کا گھر ہے اور اس کی اینٹیں ایک سونے کی اور چاندی کی ہیں، اور یہ عام گھر ہیں. جنت میں ایک گھر نہیں ہوگا. اب اسی حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ جی، جنہیں ہم سنن موقدہ کہتے ہیں یا عربی میں رواتب کہتے ہیں. فجر کی 2، زور سے پہلے 4، زور کے بعد 2، مغرب اور عشاء کے بعد 2 2. جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے ایک دن میں 12 پڑھنی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن. اب جو روزانہ پڑھ رہے ہیں کتنے گھر بنیں گے؟ تو کیسے اعلیٰ گھر ہوں گے. ایسے گھر ہوں گے جنت میں، جو بندہ اس گھر میں رہنے والا ہے مومن، وہ اندر ہے تو اس کو باہر نظر آئے گا، وہ خود باہر ہے تو اندر نظر آئے گا، دوسروں کو نظر نہیں آئے گا. اور ایسے بھی محل ہوں گے بڑے بڑے کہ موتی کا محل ہے، اور اس کی مومن کی ساری بیویوں کے لیے اس کے اندر رہنے کی جگہ ہے. اور وہ اپنے گھر کے کسی بھی حصے میں ہے، اس کو وہ پورے گھر سارے نظر آئیں گے. وہ صرف اسی کو نظر آئیں گے، اس کے بیویوں کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن اس کو کہیں پہ بھی ہے، اس کی حوروں کو نظر نہیں آئیں گے، اس کو آئیں گے نظر. اور جنت کی یہ جنت کے گھر ہوں گے. بعض گھر ایسے ہیں حدیث میں، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے ایک گھر کیسا ہوگا، 60 میل خیمہ. یہ خیمہ ہے، گھر تو بڑے ہوتے ہیں نا، خیمے چھوٹے ہوتے ہیں. 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا. 60 میل کا مطلب ہے 900 کلومیٹر. اتنے بڑے بڑے گھر. اگر ہم صرف جنت میں مومنوں کے گھر، یہ جو نعمتیں ہیں وہ بیان کرنے لگیں جو احادیث میں موجود ہیں، جو آیات میں، تو ہمیں بہت سارے گھنٹے چاہیے، بہت سارے گھنٹے چاہیے. میں تو ان میں سے کچھ بیان کر رہا ہوں. پھر پینے کے لیے کیا ہوگا جنت میں؟ طرح طرح کے مشروب ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو الرحیق المختوم آپ سنتے ہیں، کتاب کا نام ہے، یہ بھی ایک مشروب ہوگا. اور وہ مشروب اس برتن میں بند ہوگا، اور اس کے اوپر اس بندے کی جس مومن جنتی کے لیے ہے اس کے نام کی مہر لگی ہوگی، وہی کھول کے پیے گا. پھر آپ کو خالص دودھ دنیا میں ملتا نہیں ہے، جنت میں آپ کے لیے نہر ہوگی یا دریا ہوں گے. خالص شہد بڑی مشکل سے ملتا ہے، شہد کی نہریں ہوں گی جنت میں مومن کے لیے. پاکیزہ مشروب کی نہریں ہوں گی مومن کے لیے. دنیا میں لوگ جو شراب پیتے ہیں، جس کو خمر کہتے ہیں، قرآن مجید میں 2 جگہ لفظ ہے کہ مومنوں کے لیے جنت میں خمر ہوگا. یہ دنیا کا شراب نہیں ہوگا، ساتھ میں ہے نہ سر درد ہوگا نہ اس سے وہ بوجھل ہوگا. یہ مشروب ہے. کھانے کے لیے جو خواہش ہوگی، گوشت چاہیے، سبزی چاہیے، جو چیز چاہیے، ہر چیز اس کو وہاں پہ جنت میں ملے گی. جیسے چاہیے ویسے ملے گی. جو خواہش ہوگی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. انسان دنیا کی زندگی میں ہے نا، تو وہ دنیا کے حساب سے سوچتا ہے کہ اگر یہ خواہش ہوگی کسی کی، بری چیزیں جو ہیں، تو وہ ہوگی یا نہیں وہاں پہ. تو بری کام تو جنت میں ہونے نہیں. وہاں پہ تو سننے کے لیے، جو قرآن مجید میں جیسے بیان ہوا کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، آگے چل کے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سننے کے لیے، بری چیزیں سننے کی ہوں گی. ایسی سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ مومن نے جو سننی ہے باتیں وہ بھی اس کی پسند کی ہوں گی. صرف یہ نہیں کہ جو بھی چاہے، جس طرح کی یہاں پہ ہم کئی بار گزرتے ہیں، کوئی ایسی بات سننے کو ملتی ہے جو پسند نہیں ہے. تو مومن کے لیے نعمتیں، جو اس کی منزل ہے، اس سفر کا جو آخری اس کا پڑاؤ ہے،
اس منزل پہ اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا ان نعمتوں کو۔ کہیں پہ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے کہ بالا خانے بھی ہوں گے، اونچی جگہ پسند ہوتی ہے نا، جس کے نیچے سے لوگ گرمیوں میں جاتے ہیں کہاں پہ؟ پہاڑوں میں، اور پہاڑوں میں ایسی جگہ گھر ہو جہاں پہ پاس پانی ہو۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہ بیان ہوا، متقین کے لیے جنتیں ہیں، بہت ساری باغات، ان میں نعمتیں ہیں۔ کہیں پہ فرمایا کہ ان میں ساتھ جنتوں کے ساتھ چشمے ہیں، کہیں پہ فرمایا کہ، اور یہ تو بلکہ اکثر جگہ پہ ایسے ہی آتا ہے، جنتیں ہوں گی کیسے؟ تحتها الانہار، جن کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے، ایسے ان کے باغات ہوں گے، ایسے ان کے گھر ہوں گے۔ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ آپ گھر دیکھ لیں گے، جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موضع صوت فی الجنہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یا ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ جو جنت میں ہے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے، 3-4 منٹ ہمارے پاس ہیں، اور ایک سوال یہ ہے کہ کتنا بڑا گھر ہوگا مومن کا جنت میں؟ ٹائل کمیشن جتنا ہوگا جی؟ دنیا سے بڑا، کتنا بڑا؟ جو سب سے آخری جنتی ہے، جو سب سے آخری جنتی ہے، جہنم سے جو سزا بھگت کے جنہوں نے جہنم سے نکلنا ہے، ان میں سے جو سب سے آخری جنتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے لیے الدنیا وعشرۃ امثالھا، دنیا اور ایسی 10 اور، یہ ایک دنیا ہے، ایسی 10 اور جگہ ہوں گی، یعنی ایک دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ، 11 دنیا کے برابر یہ اس بندے کو جگہ ملے گی جو اللہ کا اتنا نافرمان ہوگا دنیا میں کہ وہ جہنم سے اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں جائے گا۔ تو جو سیدھے جنت میں جائیں گے ان کے لیے کتنی ہوگی؟ کیوں جی کتنی ہو سکتی ہے؟ پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا، اتنی بڑی جنت ہوگی ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہماری سوچ تو زیادہ سے زیادہ جاتی ہے کچھ ایکڑ کے اوپر جاتی ہے کہ فلاں کا محل اتنا جو ہے فارم اتنا بڑا ہے، وہ بھی فارم ہمیشہ نہیں رہتے، بلکہ ہماری دنیا میں حالت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بڑے گھر میں 2-4 لوگ کم لوگ ہوں تو بیچارے پریشان ہی ہوتے ہیں، جہاں زیادہ بڑے گھر ہوتے ہیں بندہ مر جاتا ہے ساتھ والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ دنیا کی ہے، لیکن جنت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اور جنت کی جو حوریں ہیں، آخری باتیں کرتے ہیں، جنت میں جو حوریں ہیں بہت ساری احادیث میں، قرآن مجید میں ان کی بہت ساری صفات بیان ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 70 پردے، اور 70 پردوں سے اس حور کی جو پنڈلی ہے، اور پنڈلی کا جو گوشت ہے اس کے اندر جو ہڈی ہے، اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے، سمجھتے ہیں نا ہڈی کے اندر گودا، وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ حور ہے جو مومن کے ساتھ حور ہوگی، اور مومن کی جو دنیا میں بیوی ہے جنت میں اس کی حوروں کی سردار ہوگی، چاہے کسی کو 2 ہوں یا 70 ہوں۔ جو دنیا میں بیوی ہے وہ جنت میں اس کی حوروں کی سردار ہوگی، اور جو دنیا میں اس کی بیوی ہے اور جنت میں جو اس کے ساتھ ہوگی وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر حوریں ایسی ہیں تو اس کی جو اصل بیوی ہے وہ کیسی ہوگی؟ تو یہ دعا کیا کریں، لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ ایسے دعا کیا کریں کہ اللہ نے جو دنیا میں دی ہوئی ہے وہ جنت میں بھی ساتھ ہو، اس کو دنیا میں بھی نیک بنائے، نیک ہوگی تو تب جائے گی جنت میں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کا ذکر کرتے رہے ختم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے پڑھنا ہو موت سے لے کے جنت تک، موت سے لے کے جہنم تک جو سفر ہے، مومن کا کیسا ہے، کافر کا کیسا ہے، تو اس کے لیے ایک کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے عالم آخرت، جو اصل عربی میں ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہو کے دارالسلام سے چھپی ہے۔ وہ کتاب بہت بہترین انداز میں، سادہ سے انداز میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت چھپی ہوئی ہے دارالسلام سے۔ وہ کتاب ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس، اسے پڑھنا چاہیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے کا، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات سننے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری منزل پکی ہو جائے،
ٹکٹ پکا ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ اپنے اندر ہمیں تبدیلی لے کے آنی ہوگی. ہمیں مومن بننا ہوگا، صرف نام کا نہیں بلکہ حقیقت میں مومن بننا ہوگا. اور میرے سمیت ہم سب اپنے بارے میں خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے مومن ہیں، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں جنت میں ایسے جمع کرے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جن کے قرض ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کرے. اللہ تعالیٰ سب کے معاملات آسان کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کمزور ہیں دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی. جزاکم اللہ خیر.